الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أوفوا بالعهد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبھی احباب بآواز بلند نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع امت تاجدار بطحا سرور کائنات شہنشاہ موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم علماء کرام و سامعین ذی احتشام، اللہ رب العزت کا کروڑہا بار شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس فانی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر ہمیں محفل میلاد کے اندر بیٹھنا اور اپنا اور اپنے پیارے بندوں کا ذکر کرنا نصیب فرمایا. بلا تاخیر میں اپنے موضوع کو سٹارٹ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا قل اے محبوب فرما دیجئے. فرمانا کیا ہے؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو تم اللہ سے محبت کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ کے پیارے بن جاؤ، کرنا کیا ہوگا؟ فرمایا فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اب یہاں پر تھوڑی سی بحث کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل اے محبوب آپ فرما دیجئے. اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ بھی ارشاد فرما سکتا تھا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت فرمائے فاتبعونی، تو مجھ خدا کی پیروی کرو. ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا جو ہے وہ محبوب بنا لے گا. لیکن اللہ نے فرمایا قل اے محبوب آپ فرمائیے. تو جب محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو اب مطلب ہوا کہ اے محبوب ان سے فرمائیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، میں تم سے محبت کروں، تو پھر فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو. ملے گا کیا؟ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. محب بننا اور بات ہے،
محبوب بننا اور بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ محبت کی جا سکتی ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ محبت کرے، اجازت ہے، کر سکتا ہے، وہ ہمارا رب ہے، اس سے بندہ محبت کر سکتا ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ لیکن یہاں پر جو ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُونِی، محبوب کی پیروی کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا۔ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہی ہو، لیکن جب میرے محبوب کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، پھر تمہیں ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تم اس کے محبوب بن جاؤ گے، پھر انعام یہ ملے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ اب یہاں فَاتَّبِعُونِی فرمایا، اب یہ اتباع بھی عام اتباع نہیں ہے، پیروی عام پیروی نہیں ہے، یہ پیروی وہ پیروی ہے کہ اگر محبوب علیہ السلام فرمائے کہ دن کو بھوکے رہنا ہے تو دن کو روزہ رکھنا پڑے گا، روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ محبوب علیہ السلام فرمائے عید کے دنوں میں، دن کے وقت میں روزہ نہیں رکھنا تو روزہ نہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ محبوب علیہ السلام فرمائے ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جہاد میں جانا ہے، میدان جہاد میں جانا فرض ہو جاتا ہے۔ محبوب علیہ السلام فرمائے تو جان ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جنگ میں جا کر اپنی گردن کٹوا دینا، اسے پیروی کہتے ہیں، اسے پیروی کہتے ہیں، یہ پیروی عام پیروی نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ اتباع ہوگی، جب اتنی اتباع ہے کہ اگر وہ فرمائیں تو جان بھی دے دینی ہے، اتنی اتباع ہے تو اتنی اتباع کس شخص کی جا سکتی ہے؟ کس شخص کی اتباع کی جا سکتی ہے؟ اسی شخص کی جا سکتی ہے جس کے ساتھ بندے کو عشق ہوتا ہے، جس کے ساتھ بندے کو پیار ہوتا ہے، جس کے ساتھ بندے کو محبت ہوتی ہے۔ تو یہ پیروی اسی کی جا سکتی ہے جس کے ساتھ اتنی زیادہ محبت ہو۔ تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا یہ چاہتا ہے اگر تم چاہتے ہو میں رب تم سے محبت کروں، میں رب تمہیں اپنا محبوب بنا دوں، تو کرنا کیا پڑے گا؟ فرمایا مدینے کی گلیوں سے چکر لگا کے آنا پڑے گا، مدینے کی گلیوں سے گھوم کے آنا پڑے گا، محبوب علیہ السلام کی چوکھٹ کو چوم کے آنا پڑے گا، محبوب علیہ السلام سے محبت کرنی پڑے گی۔ اگر میرے محبوب کی محبت تمہارے سینے میں نہ ہوئی تو میں خدا بھی تم سے محبت نہیں کروں گا، میں خدا بھی تم سے محبت نہیں کروں گا اگر تمہارے سینے میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوئی۔ اب دیکھیے اس آیہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے، یہودیوں اور نصرانیوں نے کہا، قرآن کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کے یہودیوں اور نصرانیوں نے کہا وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ نصرانیوں اور یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، ہم تو معاذ اللہ اس کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے جب یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تمہیں اس وقت تک میری محبت نہیں مل سکتی جب تک تم میرے محبوب علیہ السلام کی در دولت سے ہو کر نہ آ جاؤ۔ پتہ چلا ڈائریکٹ اللہ سے محبت کرنا اور بات ہے، لیکن محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا، پھر جب بندے کو رب اپنا محبوب بنا لے گا پھر کچھ اور بات ہے، پھر کچھ اور بات ہے۔ آپ دیکھیے زمانے کا یہ ایک شیڈول ہے، کردار ہے جس سے بندہ محبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اب مجھ سے وہ کوئی چیز طلب کرے، کوئی چیز مجھ سے مانگے، کوئی بھی ہو، جب مجھے اس سے محبت ہوگی تو میں اسے وہ چیز پیش کروں گا۔ توجہ میری طرف رکھیے، توجہ میری طرف رکھیے، بات آپ کو بڑی پتہ کی سمجھا رہا ہوں۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے، آپ اس کے محبوب ہوتے ہیں، وہ آپ کا محب ہوتا ہے۔ اب آپ اس سے کوئی چیز مانگیں، وہ آپ کو دے یا نہ دے، وہ محب ہے، بڑے روب والا ہے، کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ روب والا ہے، آپ محبوب ہیں۔ تو آپ کو جب بھی کوئی چیز وہ آپ سے مانگے گا آپ کو دینی پڑے گی، کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔
پھر آپ کو اس کی ہر ایک چیز سے محبت ہوگی۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جب تم میرے محبوب سے محبت کرو گے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، پھر جو تم مجھ سے مانگتے جاؤ گے میں خدا تمہیں دیتا جاؤں گا۔ جو تم مجھ سے مانگتے جاؤ گے میں خدا تمہیں دیتا جاؤں گا، کیونکہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مرتبے بلند فرما دیتا ہے۔ اور یہ محبت صرف انسانوں نے نہیں کی، خود خالق کائنات نے بھی محبوب علیہ السلام سے محبت فرمائی ہے۔ اور اس بات کی میں دلیل پیش کرتا ہوں، اور بڑی پاورفل دلیل پیش کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے، قرآن کے قائم مقام ہے، اور اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہو بزبان مصطفیٰ ہو، خدا کا فرمان بزبان مصطفیٰ ہو۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے اندر، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، دو حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا، نہ دنیا بناتا اور نہ اپنا رب ہونا ظاہر فرماتا۔ اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے اگر میں تجھے نہ بناتا، نہ دنیا کو بناتا، نہ اپنا رب ہونا ظاہر فرماتا۔ اس سے بڑی چیزیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو خالق کائنات کی محبت حضور علیہ السلام سے پتہ چلی، دوسری یہ چیز پتہ چلی کہ رب نے جس چیز کو سب سے پہلے بنایا ہے وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اب جس چیز کو بھی اللہ بناتا اس چیز پر اپنا رب ہونا ظاہر فرمانا تھا کہ نہیں فرمانا تھا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے لوح و قلم کو بنایا، لوح و قلم کو بنایا۔ اب جب لوح و قلم کو بنایا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنا رب ہونا ظاہر نہیں فرمایا؟ اس کو نہیں بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ بتایا ہوگا تو بتا کب رہا ہے؟ اللہ تو فرما رہا ہے کہ میں اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہیں کرتا جب تک اگر میں تمہیں نہ بناتا تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ فرماتا۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے نور کو بنایا، پھر لوح قلم کو بنایا، پھر ان کو بتایا میں تمہارا رب ہوں اور یہ تمہارے محبوب ہیں، میں تمہارا رب ہوں اور یہ تمہارے محبوب ہیں۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو بنایا۔ اور یہ صرف اسی بات سے دلیل نہیں ہے بلکہ اس پر واضح دلیل ہے کہ محبوب علیہ السلام کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ اب یہاں پر ایک بات کر کے حدیث بیان کرتا ہوں، کیا صحابی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ رب تو سب کچھ جانتا ہے، نبی تو سب کچھ جانتے ہی نہیں ہے؟ اور وہ تو پوچھ رہے تھے تب کی بات جب حضور دنیا میں آئے نہیں تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو بنایا ہی نہیں تھا، وہ تو تب کی بات پوچھ رہے تھے۔ پتہ چلا صحابی کا بھی یہ عقیدہ ہے جو آج کے سنی کا عقیدہ ہے کہ محبوب علیہ السلام جب پیدا ہوئے تب سے لے کر جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے ان کے حالات بھی جانتے ہیں، جو ہوگا سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا علم عطا فرما دیا۔ اب جب صحابی نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا ہے، تیرے نبی کے نور کو بنایا ہے۔ یہ خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب جو میرا موضوع ہے اس پر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب سے محبت کرو گے تو میری محبت ملے گی۔ اب پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی محبت فرماتا ہے، ہمیں بھی محبت کی تلقین فرما رہا ہے۔ اب چلتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کی، سیکھتے ہیں انہوں نے کیسی رسول سے محبت کی، کیسے ان کے سینوں میں عشق رسول تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ انبیاء و مرسلین کے بعد کائنات میں سب سے افضل جس ذات کو کہتے ہیں اس ذات کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سب سے افضل انبیاء و مرسلین کے بعد۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے عشق کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں چند ایک عرض کرنے کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب 38 مسلمان ہو گئے تھے، 30 اور 8 38 مسلمان ہو گئے تھے، تب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ آج کھل کر اسلام کی تبلیغ کروں، کیونکہ اس وقت اسلام کو چھپا کر رکھا جاتا تھا، اسلام کو مخفی رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ عرض کی تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر میں تجھے اس کی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ کفار بد اتوار جو ہیں وہ تم پر ظلم کریں گے، اس لیے میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ پھر بات دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ ایک بار اجازت تو عطا فرمائیے، عشق کیسا ہے کہ دین اسلام کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ پھر عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ایک بار اجازت تو عطا فرمائیے۔ جب بار بار کہنے پر رسول کریم نے اجازت عطا فرما دی، خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے، ساتھ میں ان صحابہ کرام کو بھی لے لیا جو اسلام سے مشرف ہو چکے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر گئے، کھڑے ہو کر خود خطاب فرمانے لگے۔ اسلام کے پہلے خطیب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق خطاب فرما رہے ہیں۔ جب کفار کو پتہ چلا ابو بکر اپنے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، کفار آئے، انہوں نے صحابہ کو بھی مارا، سیدنا صدیق اکبر کو بھی مارا۔ تاریخ میں لکھا ہے سیدنا صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ آپ کی گال مبارک، آپ کے ناک مبارک تک سوج گئی تھی، ناک ماتھا اور گال برابر ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو جب آپ کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، وہ اٹھا کر آپ کو آپ کے گھر لے گئے۔ جب آپ کے گھر پہنچے آپ بے ہوش تھے، کافی دیر بعد آپ کو ہوش آیا۔ جب ہوش آیا سیدنا صدیق اکبر کی زبان پہ جو پہلا لفظ تھا وہ لفظ یہ تھا، بتاؤ میرے محمد کیسے ہیں، بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں۔ اتنی محبت، بے ہوش پڑے ہیں، جسم خون و خون ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت جب ہوش آتا ہے سیدنا صدیق اکبر کی زبان پہ جو لفظ آتا ہے وہ بھی یہ آتا ہے، بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں، بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو سارے کفار کھڑے تھے، انہوں نے کہا جس کی وجہ سے اسے ماریں پڑی، جن کی وجہ سے ان پر ظلم ہوا، جن کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی، یہ اٹھتا گیا انہی کا نام لینا شروع کر دیا، سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کی والدہ نے پانی پیش کیا، عرض کرنے لگی صدیق یہ پی لو، کہنے لگے نہیں ماما، نہ میں اس وقت تک پیوں گا نہ کھاؤں گا جب تک میں اپنے محبوب کی حالت نہ جان لوں۔ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں تھی، آپ کی والدہ کا نام ہے ام الخیر، وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ کہنے لگی میں کیا بتاؤں کہ محمد کیسے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ آپ کی والدہ گئی، ام جمیل کے پاس جاتی ہیں، جا کر عرض کرتی ہیں اے ام جمیل بتاؤ محمد کیسے ہیں۔ ام جمیل نے فرمایا مجھے کیا پتا محمد کیسے ہیں، کون محمد، کون صدیق، میں کچھ نہیں جانتی، کیونکہ اسلام مخفی تھا، اسلام کو چھپایا جا رہا تھا۔ حضرت ام جمیل نے یہ لفظ بولا، اس کے بعد کہنے لگی آپ کے بیٹے کے بارے میں سنا ہے، بہت افسوس ہوا کہ ان کو کفار نے بہت مارا ہے، بہت افسوس ہوا، میں تعزیت کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ جب اتنی بات کی آپ کی والدہ نے ساتھ لیا، گھر میں لے آئے۔ جب گھر میں پہنچی سیدنا صدیق اکبر کی حالت دیکھی، آنسو بہانے لگی، رونے لگی۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا ام جمیل آئی ہیں، آپ نے فرمایا ام جمیل بیٹی بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں۔ ام جمیل نے فرمایا محبوب علیہ السلام خیر و خیریت سے ہیں، محبوب علیہ السلام ٹھیک ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر کا عشق تھا، وہ پیار بڑا پیار تھا، وہ عشق بڑا بلند تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے میں جب تک اپنے محبوب کو دیکھ نہیں لیتا تب تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف سے اپنی والدہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، دوسری طرف سے ام جمیل نے آپ کو تھاما، لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ جب صدیق کو آتے دیکھا حضور کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر استقبال فرمایا۔ جب حضور کے پاس سیدنا صدیق اکبر کو لایا گیا، جب یار کے ساتھ یار ملا، حضور نے سینے سے لگایا، سارے غم بھول گئے۔ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے 1400 سال بعد آنے والا ایک شاعر جس کو ظہوری قصوری کہا جاتا ہے، اس نے ایک شعر لکھا، کہتا ہے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی،
بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے اس ظہوری کے سینے سے تو جاری لگی تھی۔ یہ کہہ رہا ہے مجھے جاری لگی، مجھے صرف جاری کا پتہ ہے، اس کے علاوہ نہیں پتا کہ کیا کیا انوار نظر آئے۔ بتاؤ جس صدیق کے ساتھ حضور کا سینہ لگا ہوگا اس صدیق کو کیا کیا نظر آیا ہوگا، اس صدیق کو کیا کیا نظر آیا ہوگا۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے، یہ ان کا عشق ہے، یہ ان کی محبت ہے میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر انعام کیا ملا، پھر تحفہ کیا ملا، حضور نے عطا کیا کیا۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہیں، یہ میری امی جان ہیں، یہ ابھی اسلام سے مشرف نہیں ہوئی، ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دیجئے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، کیونکہ یہ دعا تو وہ دعا ہے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اس دعا کی تو اتنی برکت ہے، جب دعا بڑھی اللہ نے قبول فرمائی، آپ کی والدہ کو اسلام کی دولت عطا ہو گئی۔ پھر ایک موقع آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں تشریف فرما تھے، حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ تھاما، فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، تم سب نے اور جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ایک صدیق کی ذات وہ ذات ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس نے جو مجھ پر احسان کیا خود خدائے تعالیٰ اس کا بدلہ ادا فرمائے گا، خود خدائے تعالیٰ اس کا بدلہ ادا فرمائے گا۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سن لو، صدیق کو جو مرتبہ ملا ہے یہ حدیث ہے، صدیق کو جو مرتبہ ملا ہے یہ نہ کثرت نماز کی وجہ سے ملا ہے، نہ کثرت صوم کی وجہ سے، یعنی نہ کثرت روزہ رکھنے کی وجہ سے، زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے، اور نہ زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے۔ اب سوال ہوا یا رسول اللہ پھر مرتبہ اتنا بلند کیسے ملا؟ فرمایا اس کے دل میں مجھ محمد اور مجھ محمد کے خدا کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے سے اس کے مرتبے کو بلند فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کا عشق کیسا عشق تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے میدان جنگ کے لیے، جنگ کے سامان کے لیے جو ہے وہ چندہ اکٹھا کیا، اور میں نے سوچا کہ آج میرے گھر کے اندر مال و دولت کافی پڑا ہے اور آج میں صدیق سے صدقہ لے جاؤں گا، صدیق سے زیادہ مال صدقہ کر کے زیادہ ثواب کما لوں گا۔ لیکن جب میں گھر میں گیا میں نے اپنا آدھا سامان اٹھایا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، اور یہ سوچتے سوچتے آ رہا تھا کہ آج میں صدیق سے زیادہ بڑھ جاؤں گا۔ جب بارگاہ محبوب علیہ السلام کے اندر پہنچا، حضرت صدیق اکبر بھی آ گئے، میں نے اپنا مال پیش کیا، حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا، صدیق نے اپنا مال پیش کیا، حضور نے قبول فرمایا۔ صدیق سے سوال کیا اے میرے صدیق بتاؤ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں آپ کو اور آپ کے رب کو چھوڑ کر آیا ہوں، آپ کو اور آپ کے رب کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، محبوب علیہ السلام تو سامنے بیٹھے تھے، صدیق فرما رہے ہیں میں آپ کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تو سب مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ، جس وقت کیڑی چل رہی ہو کالے پتھر کے اوپر، انسان کو نظر نہ دے، ایسی چیز جو خوردبین سے بھی نظر نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دیکھتا ہے۔ لیکن رسول کریم کے بارے میں کچھ لوگوں کا عقیدہ غلیظ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول جہاں پر ہیں وہیں پر رہتے ہیں، کہیں اور نہیں جا سکتے۔ لیکن صدیق کا عقیدہ بڑا کمال کا تھا، صدیق ہمارے عقیدے کو بھی حل فرما گئے، فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ اور جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، سوال ہی بدل دیا، پہلے پوچھا تھا اے صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو،
عمر سے پوچھا لے کے کیا آئے ہو، لے کے کیا آئے ہو؟ تو جب حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے حضور میں پھر صدیق سے ہار گیا، میں آدھا سامان گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ صدیق نے تو گھر کے اندر ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی اور سب کچھ آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر کر دیا۔ آج پھر میں عمر صدیق سے پیچھے رہ گیا کیونکہ میں صدیق پورا مال لے کے آیا اور میں عمر جو ہے یہ آدھا مال لے کر آیا۔ تو یہاں بھی پتہ چلا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور سے اتنی محبت تھی، اتنا عشق تھا، اتنا پیار تھا کہ حضور کے ایک مرتبہ کہنے پر پورا کا پورا گھر حضور کی بارگاہ میں حاضر فرما دیا۔ تو یہ عشق تھا ان کا۔ اب دیکھیے ایک موقع آیا، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، حاضر خدمت تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر سیدنا صدیق اکبر تھے دائیں طرف، بائیں طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دونوں کے ہاتھ تھامے اور فرمایا کہ اے صحابہ سن لو، کل قیامت کا دن ہوگا اور مجھ محمد کے ساتھ دائیں طرف صدیق ہوگا، بائیں طرف جو ہے وہ عمر فاروق اعظم ہوں گے۔ یہاں پر علماء نے ایک بڑا کمال کا نکتہ لکھا، فرمانے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویسے بھی فرما سکتے تھے کہ یہاں صدیق ہیں، یہاں عمر ہیں، ایسے ہی ہم اٹھیں گے، ہاتھ پکڑ کے کیوں ارشاد فرمایا؟ علماء نے لکھا کہ جب بندہ کسی امیر کے ڈیرے پر یا کسی بھی شخص کے گھر میں جاتا ہے، وہاں پر کتا بندہ ہو، تو جب بندہ ان کے گھر میں جاتا ہے تو کتا بھونکتا ہے، لیکن جب بندہ مالک کے ہاتھ میں ہو، جب مہمان مالک کے ہاتھ میں ہو، تب کتے کو بھونکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تب کتا اگر وفادار ہو مالک کا تو وہ بھونکتا نہیں ہے۔ حضور نے بتا دیا کہ یہ میرے دونوں مہمان ہیں، یہ میرے دوست ہیں، بڑے عزیز ہیں، ان کو ہاتھ سے پکڑ کے فرمایا اگر کل قیامت کے دن کوئی کتا بھونکنا بھی چاہے گا، اگر وہ میرے محمد کا وفادار ہوا، اگر وہ میرا وفادار ہوا، تو جب صدیق کو میرے ہاتھ میں دیکھے گا، عمر کو میرے ہاتھ میں دیکھے گا، ان سے بھی محبت کرے گا، خاموش ہو جائے گا۔ لیکن آج بھی کچھ کتے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بھونکتے ہیں، فاروق اعظم کے بارے میں بھونکتے ہیں، پتہ چلا وہ نہ ان کے وفادار ہیں نہ حضور کے وفادار ہیں، کیونکہ حضور نے تو ان کے ہاتھ تھام رکھے ہیں۔ وہ تو کل قیامت کے دن بھی اکٹھے اٹھیں گے، وہ تو دنیا میں بھی اکٹھے رہے، قبر میں بھی اکٹھے رہ رہے ہیں، کل محشر میں بھی اکٹھے ہی اٹھیں گے۔ تو یہ شان ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ اب دیکھیے جب حضور کا وصال ہوا، میں پہلے سیدنا صدیق اکبر کی محبت بیان کرنے کے بعد آگے بھی چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ سب صحابہ کرام اس وقت ایسے تھا جیسے ان پہ قیامت ٹوٹ آئی، کیونکہ محبوب کا وصال ہو گیا تھا، وہ تو ان کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہتے تھے۔ اور حضور جب اس دنیا سے گئے، حضرت عمر نے تلوار تھامی، لے کر آ گئے، کہنے لگے جس نے کہا کہ میرے حضور اس دنیا سے چلے گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی حالت کو سنبھالا، اپنے آنسوؤں کو روکا، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، جہاں حضور بیٹھتے تھے اس سے ایک سیڑھی نیچے آپ بیٹھے اور صحابہ کرام سے فرمانے لگے اے لوگو، اگر تم محمد کی عبادت کرتے ہو تو پھر غم مناتے رہو، لیکن اگر تم اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہو تو پھر یہ مان لو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ جب یہ حالت تھی، فاروق اعظم کی تلوار گر گئی، آپ نے تلوار پھینک دی، حالت تھوڑی سنبھلی، لیکن صحابہ کرام پھر بھی رو رہے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے کھیتوں کو پانی لگا رہے تھے۔ محبت دیکھیے، جب حضور کا وصال ہوا ان کے بیٹے نے آ کر آواز دی ابا جان آج حضور کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پلٹ کے نہیں دیکھا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، عرض کرتے ہیں مولا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے میرے حضور اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ ظاہری طور پر رخصت ہو گئے ہیں، تو میری آنکھیں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کے بعد کسی اور کو دیکھوں۔ اے رب کائنات، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری آنکھیں مجھ سے واپس لے لے، میری آنکھیں مجھ سے واپس لے لے۔ یہ حضور کی محبت تھی ان کے دلوں کے اندر۔ جب یہ حالت ہوئی، سارے صحابہ کی یہ حالت تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو سنبھالا، حوصلہ دیا۔ حضور کی تدفین کے بعد چند دن گزرے، سیدنا صدیق اکبر مسند خلافت پر تھے، امیر المؤمنین تھے۔
ایک دفعہ آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا امیر المومنین کیا مسئلہ ہے کہ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو آپ کے منہ مبارک سے بھینی بھینی بو آتی ہے جیسے کسی جلے ہوئے گوشت کی آتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اتنی بات سنی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور رو کر فرمانے لگے اے میرے لوگوں، اے نبی کے صحابہ، جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تم سب نے اپنا غم رو رو کے اپنے آنسوؤں کے ذریعے بہا دیا، لیکن مجھ صدیق کا یہ فرض تھا کہ میں تم سب کو سنبھالتا۔ اس وقت میرے آنسو اندر ہی اندر بہتے رہے اور ان آنسوؤں کے بہنے کا اندر ہی اندر یہ نتیجہ نکلا کہ مجھ صدیق کا کلیجہ جل چکا ہے، مجھ صدیق کا کلیجہ جل چکا ہے۔ یہ تھی ان کی حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کہ حضور کی محبت کے اندر اتنا روتے تھے کہ آپ کا کلیجہ مبارک جل چکا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے کیسی محبت تھی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں حضور علیہ السلام نے پوچھا اے عمر بتاؤ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو۔ سوال دیکھیے کیسا ہے، فرمایا اے عمر بتاؤ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو۔ حضرت عمر بڑے کھرے آدمی تھے، فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی جان کے علاوہ ہر ایک چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اپنی جان کے علاوہ، اپنی جان کو نکال دیا، فرمایا جان سے زیادہ نہیں، ہر ایک چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن جان کے علاوہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر سن لو، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج سے آپ عمر کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اسی وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرما دیا۔ پھر محبت کیسی تھی، ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک مسلمان منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا کے اندر جھگڑا ہوا۔ جھگڑا لے کر وہ منافق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اس یہودی کو ساتھ لیا، حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے، بات ساری یہ ہے۔ آپ نے ساری بات سماعت فرمائی، سنی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا منافق کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ آج کے زمانے میں جو منافقوں کو حضور کے فیصلوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس وقت کے منافق بھی کچھ ایسے تھے ان کو بھی بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ جب حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اس نے کہا میں ان کا فیصلہ نہیں مانتا، چلو آؤ عمر بڑے آج فاروق اعظم ہیں، عدل والے ہیں، وہ بڑا فرق کرنے والے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ لیتے ہیں۔ جب سیدنا فاروق اعظم کے پاس پہنچے یہودی نے دستک دی، فاروق اعظم باہر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم حضور کے پاس گئے۔ اس نے دوسری بات ہی نہیں کہی، کہنے لگا ہم حضور کے پاس گئے، آپ کے نبی کے پاس گئے، ان سے جا کے فیصلہ کروایا، ہمارا جھگڑا تھا، حضور نے اس یہودی کے میرے حق میں فیصلہ کیا اور اس منافق کے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ اب یہ منافق کہتا ہے، یہ آپ کا جو ماننے والا ہے، آپ کے نبی کے ماننے والا ہے، یہ کہتا ہے مجھے ان کا فیصلہ قبول نہیں ہے، عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت عمر نے اتنی بات سنی، اندر گئے، کہنے لگے میں آتا ہوں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر گئے، اندر سے تلوار اٹھائی، باہر نکلے، اس منافق کا سر قلم کر دیا، بتا دیا کہ جو میرے حضور کے فیصلوں کو نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ اس طرح کرتے ہیں۔ اب یہاں پر مجھے بتائیے حضرت فاروق اعظم نے کون سی حدیث پڑھی تھی کہ کوئی اتنی سی بات کرے حضور کے فیصلے کو نہ مانے اس کی گردن اڑا دو؟ کون سی قرآن کی آیت کے اندر یہ آیا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کو حکم ہوا کہ اس منافق نے حضور کی بات نہیں مانی اس کی گردن اڑا دو؟ نہ کسی آیت میں تھا نہ کسی حدیث میں تھا، پتہ چلا فاروق اعظم میں عشق میں ایسا تھا، فاروق اعظم کے عشق میں ایسا تھا اور انہوں نے اپنے عشق کے ساتھ ایسا کیا۔ اور جب ایسا کر دیا تو پھر ایسا نہیں کہ حضور نے عتاب فرمایا، حضور نے غصہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ جب حضور کے پاس بات پہنچی ادھر سے جبریل آ گئے، حضرت عمر کی تائید میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر وحی نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے جب تک یہ لوگ، اس وقت تک یہ لوگ پکے ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ لوگ تمہیں اپنے نجی فیصلوں میں، ہر ایک فیصلے میں
تمہیں اپنا حاکم نہ مان لے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا تھا وہ درست ثابت ہو گیا، تو پتہ چلا حضرت فاروق اعظم کی حضور سے اتنی محبت تھی کہ اگر حضور کی کوئی بات بھی نہیں مانتا تھا تو آپ اس کا سر قلم کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم کا دور مبارک ہے، ایک امام صاحب تھے، مسجد کے امام قاری صاحب، ان کا شیڈول کیا تھا، طریقہ کیا تھا، جب بھی نماز پڑھاتے سورہ عبس و تولّیٰ پڑھتے، 30ویں پارے کی صورت ہے، یہی صورت پڑھتے۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ حدیث ذکر کی گئی، جب بھی پڑھتے عبس و تولّیٰ پڑھتا۔ جب یہ بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، آپ نے اس کو بلایا، پوچھا کیا تم ایسا ہی کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں یہی پڑھتا ہوں، یہ بھی قرآن ہے اور قرآن پڑھنا جائز ہے، میں نماز میں قرآن ہی تو پڑھتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے اتنی بات سنی، اس کا سر قلم کر دیا۔ اب سوال آپ سے ہے، پڑھ تو وہ قرآن رہا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ اس کو قرآن آتا ہے، کافی ساری صورتیں آتی ہیں لیکن وہ جان بوجھ کے ایک ہی صورت پڑھتا ہے، لیکن اگر صرف اس کو آتی ہے ایک ہے تو پھر اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج ہی نہیں۔ اب پتہ چلا کہ اگر وہ بار بار ایک ہی صورت پڑھتا تھا تو زیادہ سے زیادہ حکم یہ تھا اس کو منع فرما دیتے، یہ کہہ کر کے یہ کام مکروہ تحریمی ہے، لیکن اس کا سر قلم کر دیا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا آپ نے اس کا سر قلم کیوں فرمایا؟ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے عبس و تولّیٰ صورت کے اندر میرے حضور کی طرف عتاب کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بھی عتاب فرمایا وہ اس کی حکمت ہے، لیکن یہ خبیث، یہ کمینہ مسجد کا امام ہو کے، مصلی پہ کھڑا ہو کے، قاری قرآن ہو کر، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود میرے نبی کی توہین کرنے کے لیے نماز کے اندر یہ صورت پڑھا کرتا تھا۔ جو میرے نبی کی توہین قرآن کی کسی آیت کے ذریعے بھی کرے گا، عمر اس کا فیصلہ اسی طرح فرمائے گا، عمر اس کا فیصلہ اسی طرح فرمائے گا۔ لوگوں، یہ محبت کے فیصلے تھے، یہ وہ عشق کے فیصلے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا۔ اب دیکھیے حضرت زید بن نصر رضی اللہ تعالیٰ، آخری بات، حضرت زید بن نصر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی طرف ہجرت فرما گئے، یہ مدینہ میں رہ گئے، مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے، یہ مکہ میں رہ گئے، اور آپ حرم کعبہ میں بیٹھے تھے کہ بنو امیہ کے کچھ شخصوں نے آپ کو پکڑ لیا اور لے کر حرم سے باہر لے آئے۔ جب آپ کو حرم سے باہر لایا گیا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو آپ بھی تھے، لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ بٹھایا اور آپ کے سر مبارک پر تلوار تان دی، تلوار رکھ دی۔ جب تلوار رکھی، ابو سفیان کہنے لگے اے زید، تمہارے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم صرف اس لیے تم سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ تم نے انہیں اپنا محبوب بنایا جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، تم نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا، ہماری دشمنی صرف تمہارے ساتھ اسی وجہ سے ہے۔ لیکن اب تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تجھ سے ایک بات پوچھوں گا، سچ سچ بتانا، جھوٹ نہ بولنا۔ حضرت زید فرمانے لگے اے ابو سفیان، ہم سچے نبی کے سچے عاشق ہیں، ہم سچے نبی کے سچے عاشق ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ جب حضرت زید سے سوال کیا، ابو سفیان کا سوال کیا تھا، فرمانے لگے اے زید بتاؤ، ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اس لیے کہہ رہا ہوں، فرمانے لگے، حضرت ابو سفیان کہنے لگے کہ اے زید بتاؤ کہ اس جگہ اب تم ہو، تمہارے اوپر، سر کے اوپر ہماری تلوار ہے، یہ تلوار چلے گی، تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہو جائے گا، اب بتاؤ، سوال یہ ہے کہ اس حالت میں تمہارے نبی ہوتے، ہماری تلوار کے نیچے تمہارے محبوب ہوتے، تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہوتے، کیا تمہارے لیے وہ حالت بہتر تھی یا یہ حالت بہتر ہے؟ جب یہ اتنا سوال سنا، حضرت زید کا عشق بولا، حضرت زید فرمانے لگے اے ابو سفیان، تو نے تو بڑی دور کی بات کی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ وہ تیری تلوار کے نیچے ہوں، ہم تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اندر کانٹا چبھے اور ہم ان کے صحابہ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے، ہم ان کے صحابہ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے۔ اتنی بات سنی، اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ابو سفیان سن لے، آج ایک چیز کا مجھے افسوس ہے،
افسوس کس چیز کا ہے؟ فرمانے لگے افسوس اس بات کا ہے کہ میرے پاس جان ایک ہے، اگر کروڑوں جانیں ہوتی، اربوں جانیں ہوتی، میں نبی علیہ السلام کے نام پر ایک ایک کر کے ساری قربان کر دیتا، میں نبی علیہ السلام کے نام پر ایک ایک کر کے ساری قربان کر دیتا۔ حضرت ابو سفیان مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، آپ کہنے لگے اے لوگوں سن لو، ویسے تو یہ ہمارا دشمن ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ میں نے بڑے بڑے محبوب دیکھے، بڑے بڑے محبوبوں کے محب دیکھے، میں نے بڑے بڑے عاشق دیکھے، بڑے بڑے عاشقوں کے معشوق دیکھے، بڑے بڑے پیارے دیکھے، بڑے بڑے پیار کرنے والے دیکھے، لیکن جیسا میں نے محمد کریم کو محبوب پایا ایسا کوئی محبوب نہیں، جیسا ان کے صحابہ کو محب پایا ایسا کوئی محب بھی نہیں ہے، ایسا کوئی محب بھی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، سر تن سے جدا ہو گیا لیکن کلمہ حق نہیں چھوڑا، حضور کی محبت کا دام نہیں توڑا۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا میری محبت تمہیں تب ہی ملے گی جب میرے حضور کی محبت ہوگی، پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیار کے اندر ہے۔ اگر ان سے محبت نہیں تو پھر کسی بھی چیز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام سے سب سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت کرے۔ آخری ایک بات عرض کرنے کے بعد، یہ بات ہے واقعہ نہیں ہے، اب دیکھیں ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم نے یہ محبت کے سارے واقعات سنے، ہم بھی حضور سے محبت کرنے والے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ سنی ہی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، سنی ہی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، ہم بھی حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن محبت کا امتحان کب ہوتا ہے؟ جب ایک طرف حضور کی سنت ہو، دوسری طرف انگریز کا فیشن ہو، جب ایک طرف حضور کی سنت ہو، دوسری طرف جو ہے ایک طرف حضور کا فرمان ہو، دوسری طرف بندہ فلمیں ڈرامے دیکھنے والا ہو، حضور نے منع فرمایا پھر بھی دیکھ رہا ہے، پتہ چلا محبت کامل نہیں ہے۔ ایک طرف حضور کی حدیث ہو، دوسری طرف بندہ جو ہے وہ طرح طرح کے گناہ کرتا ہو، پتہ چلا محبت کامل نہیں ہے۔ ایک طرف حضور کی حدیث ہو، حضور کی سنت ہو، دوسری طرف بندے کی اپنی کمینگی ہو، پتہ چلا حضور کی محبت کامل نہیں ہے۔ جب حضور کی محبت کامل ہوتی ہے، چہرے پر داڑھی کی سنت بھی آ جاتی ہے، نمازوں کی طرف بھی بندہ آ جاتا ہے، حضور کی سنت کی طرف بھی آ جاتا ہے، حضور کے ہر فرمان کو ماننے والا بن جاتا ہے، حضور کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو اس کاموں میں لگ جائے یعنی حضور کی اتباع میں لگ جائے، پتہ چلا اس کا ایمان بھی کامل ہے، اس کی محبت بھی کامل ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرے، پتہ چلا نہ اس کا ایمان کامل ہے نہ حضور کے ساتھ محبت کامل ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بیان کو اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آج کی حاضری کو قبول فرمائے، آپ کی بھی قبول فرمائے، اور ہمیں قابل عمل باتوں پر توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا